www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ایک روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ان العبد لیلتمس مرضات اللہ فلا یزال بذلک، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا رہتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، تمام کام شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. جب وہ یہ کرتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے اسی میں، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضینی الا ان رحمتی علیہ، کہ فلانا بندہ جو ہے وہ میری رضا میں لگا رہتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے اتباع سنت کرتا رہتا ہے، اتباع خواہشات نہیں کرتا. خواہشات کی پیروی جو ہے وہ تو جو مسلمان کہہ رہا ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا. کافر تو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ہندو بنا ہے، ہندو مذہب ہی اس نے اپنی خواہش کی بنیاد پہ رکھا ہے، یہودی بھی اپنی خواہش کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، عیسائی بھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. لیکن مسلمان نے جو اسلام قبول کیا، یہ اسلام میں داخل ہے اور نیک کرتا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ خوش ہو جائے. تو پھر اسلام کے احکامات پر بھی عمل کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور لگا رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش رہے مجھ سے، ناراضگی میں نہ بدل جائے. جس کو میں خوشی سمجھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور ایمان لے آیا ہوں، جب مروں تو پتہ چلے کہ اللہ نے تیرے اعمال قبول ہی نہیں کیے، کیونکہ تو خواہشات پر چلتا تھا، اور اسلام بھی تو دکھاوے کے لیے لایا تھا، میرے لیے نہیں لایا تھا، یا فلاں خطرے سے بچنے کے لیے ایمان لایا تھا، جیسے منافقین ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی دل سے اسلام کو ناپسند کرتے تھے، نفرت تھی ان کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے قلب میں بری چیزیں تھیں، لیکن بظاہر مخلص مسلمان بنے ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، اپنے کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آ کر روزے بھی رکھتے تھے اور کاموں میں حصہ لیتے تھے صحابہ کے ساتھ. تو پھر یہ ایمان قبول نہیں، یہ اعمال بھی قبول نہیں، کیونکہ یہ کفر سے محبت کو چھپانے کے لیے کہ اس کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں، اور مسلمانوں کو جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، اس ترقی میں حصہ لینے سے محروم نہ ہو جاؤں، اس میں میرا حصہ بھی رہے. تو مقصد تو پھر پیسہ، دنیا، حصہ یہی ہوا نا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں اللہ کے.
تو جب میرے لیے یہ کام نیک کرتا رہے گا اور کرتا رہے گا، یعنی اس کی خواہش میری پسند کے تابع ہو جائے گی۔ جب انسان سوچ لے کہ میں نے دین پر چلنا ہے اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خواہش تابع ہو گئی، اپنی خواہش کو دین کے تابع کر لیا۔ جیسے آج کل ہم نے اپنی خواہشات کو ڈراموں کے تابع کر لیا، اداکار اور اداکاراؤں کے تابع کر لیا نوجوانوں نے، جو انہیں بولتے کرتے دیکھا فوراً اس کی نقل اتار لی۔ تو یہ خواہش پر تو یہ بھی عمل کرتا ہے، خواہش پر وہ بھی عمل کر رہا ہے، لیکن یہ خراب لوگوں کی خواہش پر عمل کر رہا ہے، اور اس کی خواہشات ان کی خواہشات کے تابع ہو گئی، جبکہ سچے مومن کی خواہشات نبی علیہ السلام کی خواہشات کے تابع ہوں گی۔ اب نبی علیہ السلام کی خواہشات کے تابع ہونا، صالحین کی خواہشات کے تابع ہونا، اور فاسق اور فاجر کی خواہشات کے تابع ہونا کہ میرا لیڈر یہ کہہ رہا ہے، اداکار یہ کر رہے ہیں، کھلاڑی یوں چل رہے ہیں، یہ بوٹ پہن رہا ہے کھلاڑی، ایسی پتلون پہن رہا ہے، اداکارہ ایسے کر رہی ہے، یہ کپڑے پہن لیے اس نے۔ اب وہ کپڑے شریعت میں جائز ہیں یا ناجائز، اس سے غرض نہیں، بس اداکارہ کی پیروی کرنی ہے، اور لڑکے نے اداکار کی پیروی کرنی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے یہاں اس خواہش کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ اداکار اور اداکارہ بھی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو برا انجام، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا بھی برا انجام، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے۔ اس لیے جب وہ یہ کرتا ہے نیک کام تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ میری رضا میں لگا ہوا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میری رحمت اس پر ہے، میں نے اس پر اپنی رحمت نازل کر دی۔ جب یہ وہ بات کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ، تو جبرائیل علیہ السلام یہ بات فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی فرشتے ہیں لیکن یہ خاص فرشتے ہیں، ان کو کہی جاتی، یہ پھر آگے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان سے کہتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد فرشتوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، اللہ ہی جانے کتنا ہوگا۔ تو وہ اگلوں کو کہتے ہیں، وہ اگلوں کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان پر آ جاتی ہے۔ عرش تو بہت اونچا ہے، آسمان تو بہت نیچے ہیں، اس سے کائنات کی پیمائش سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ آسمان پر آتی ہے، آسمان پر جو فرشتے ہیں ان تک پہنچتی ہے، پھر ساتویں آسمان کے فرشتے اس سے نچلے آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا قیمتی ہے بھائی، وہ جو زمین پر فلانا بندہ ہے، اللہ کی اس پہ رحمت ہے، اللہ نے اسے خاص کر لیا اپنی رحمت کے لیے۔ تو جب یہ بات سنتے ہیں وہ فرشتے سنتے ہیں تو وہ پھر چھٹے آسمان والوں کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی تو نیچے ہے نا زمین پر، تو اس کے اثرات زمین پر ظاہر ہونے ہیں، جو اللہ نے اس پہ رحمت کا اعلان کیا اس کے اثرات زمین پر ظاہر ہوں گے، وہ اس طرح ظاہر ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ پھر چھٹے آسمان سے پانچویں آسمان کے فرشتوں کو یہ اطلاع پہنچتی ہے، وہ اپنے سے نچلے آسمان کو، حتیٰ کہ آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ لوگوں کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور اللہ کی خاص مدد اس کے معاملات میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اس اعلان کا فائدہ ہوتا ہے کہ میری اس پہ رحمت ہے۔ اب میری رحمت ہونے کا مطلب جب یہ زمین پر بھی آ گیا حکم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا بنگلہ بن جانا چاہیے، اس کے پاس گاڑی بھی قیمتی ہونی چاہیے، اس کے پاس لوگ بھی ہر وقت ہونے چاہیے، بھیڑ، اس کے مرید زیادہ ہونے چاہیے، اس کے استاد، اس کے شاگرد زیادہ ہونے چاہیے، اس کی واہ واہ ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے
کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عام آدمی لگتا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی پسند ہے یہ ضروری نہیں کہ عالم دین کے لیے ہو۔ ایک پرچون کا دکاندار ہے، وہ یہی زندگی گزار رہا ہے اسی طرح کہ دین پہ چلنا ہے اور اخلاص سے کرتا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں تو وہ پرچون کا دکاندار ہی رہے گا، پرچون والا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ اسی طرح کا جو حدیث میں نقشہ کھینچا ہے اس طرح کا۔ ایک سبزی کا کاروبار کرتا ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں رکشہ ڈرائیور ہی ہے، مرے گا بھی رکشہ ڈرائیور، لوگ جنازہ بھی پڑھیں گے، کہیں گے رکشہ ڈرائیور کا جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے یہاں وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ عالم دین ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اور چیزوں کی وجہ سے عالم دین کا درجہ اللہ نے بڑا رکھا ہے، جو باعمل عالم دین ہو، فاسق فاجر، لالچ شہرت کا بھوکا، وہ علماء نہیں۔ نام کے پیر، دکاندار اور پیشہ ور پیر، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو دنیا دار ہیں، وہ بھی دنیا دار ہے، ایسا عالم بھی دنیا دار، ایسا پیر بھی دنیا دار، وہ تو جو اللہ کے لیے کرے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کا اثرات موت کے بعد ظاہر ہوں گے، دنیا میں نظر نہیں آتا۔ دنیا میں ایک عالم ہی نظر آئے گا، لیکن یہ عالم ایسا ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت بھی ہے یا نہیں سچ مچ، یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ دکاندار، یہ کوچوان، یہ رکشہ ڈرائیور کیسا ہے، یہ صرف رکشہ ڈرائیور ہی ہے یا اللہ کا پسندیدہ بھی ہے، یہ اس کی اور ہماری موت کے بعد یہ راز کھلے گا، دنیا میں نہیں پتہ چلتا۔ لیکن ہم مکلف اس چیز کے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں اخلاص سے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، جو کوتاہیاں ہیں انہیں معاف بھی فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔